بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرش عزا امام حسین انسان کو عقل مند بناتا ہے۔ جب عقل مند بنا تو اس کا چناؤ، پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا، امام حسین فرماتے ہیں عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ عقل مند کا پتہ اس کی سلیکشن سے چلتا ہے، انتخاب، کہ تم نے کسے سلیکٹ کیا اپنی زندگی میں، دوستی کے لیے کسے سلیکٹ کیا، شادی کرنی تھی بیوی یا شوہر کس کو سلیکٹ کیا، کاروبار کرنا تھا کس چیز کو سلیکٹ کیا۔ عقل مند کا پتہ اس کی سلیکشن سے، اور سلیکشن کا پتہ کون بتائے گا؟ یہ مجلس ابا عبداللہ الحسین جب جوان آئے گا سنے گا کہ میدان کربلا میں ایک ابن سعد تھا اور اسی کربلا میں ایک ہور تھا۔ ابن سعد نے چنا شہر رے کی حکومت کو، قاضی شرح نے چنا مال و دولت کو، اور ہور نے چنا حسین ابن علی کو۔ تو اب انسان کا چناؤ بتاتا ہے یہ کتنا عقل مند ہے۔ بعض تخت و تاج کو چنتے ہیں، بعض اپنی حریت کو چنتے ہیں۔ تو فرمایا مجلس امام حسین عقلوں کو شارپ کرتی ہے، عقلوں کو تیز کرتی ہے۔ یہ جوان جتنا فرش عزا سے جڑا رہے گا اتنا بچہ، صرف یہاں نہیں، ویسٹرن ورلڈ آپ چلے جائیں، ہر سال ہم یورپ جاتے ہیں، کئی لوگ مال دنیا دولت اور ہوس کے چکر میں ان ملکوں میں اپنی نسلوں کو بھیج دیتے ہیں کہ مولانا ایجوکیشن اچھی ہے، اکنامکس اچھی ہو جائے گی، لیکن اکنامک اور ایجوکیشن تو مل جاتی ہے، دین و ایمان نسلوں کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وہاں پر بھی وہ لوگ بچے جنہوں نے اپنے بچوں کو امام بارگاہ سے متصل رکھا۔ وہاں پہ امام بارگاہ تو نہیں سینٹر کہتے، اسلامک سینٹر، تو وہاں پہ جن کی نسلیں اسلامک سینٹر سے جڑی رہیں وہ بچی رہیں۔ تیسری نسل کسی مومن کی اور اس کی نسل میں ایک ان کا بچہ مولانا بنا۔ ہم نے کہا کہ یہاں نسلیں بگڑ گئی، آپ کیسے بچ گئے؟ تو کہا کہ مولانا میرا کام تھا امام بارگاہ میں نظر و نیاز بنانا، میں بورچی ہوں، اور صبح سے شام تک میرے بچے کہاں آتے تھے؟ سینٹر میں آتے تھے، تو کھیلتے بھی یہیں تھے، اٹھتے بھی یہیں تھے، بیٹھتے بھی یہیں تھے، تو لہٰذا ان کا لگاؤ کس کے ساتھ ہو گیا؟ امام حسین کے ساتھ، اور کلچر آف امام حسین کے ساتھ، لہٰذا میرے بچوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو یہ فرش عزا آپ کو کبھی بے دین بننے نہیں دیتا۔ کتنے لوگ ہیں جو فرش عزا پہ آنے کے بعد شراب کو چھوڑ دیا، نشے کو چھوڑ دیا، نمازی بن گئے، نماز شب والے بن گئے، چہرے کو زینت اہل بیت سے انہوں نے منور کر دیا۔ تو یہ فرش عزا آپ کو کیا بناتا ہے؟ دیندار بناتا ہے۔ فرش عزا انسان کو عقل مند بناتا ہے۔ وہ دنیا میں کسی کونے میں چلے جائیں، یہ مجلس امام حسین ہے جو آپ کو دیندار بناتی ہے۔ تو پہلا عین عقل، مجلس میں آؤ گے عقلیں پروان چڑھے گی، کس چیز کے ذریعے سے؟ دوسرا عین علم، فرش عزا آپ کو علم دیتا ہے۔ یہاں آپ اپنی نسلوں سے پوچھ سکتے ہو کہ قاتل اور مقتول کا فرق کیا ہے۔ واللہ اربوں کی تعداد میں اتنے مسلمان ہیں، لیکن کسی سے پوچھئے کہ قاتل بھی رحمت اللہ، مقتول بھی رحمت اللہ، مارنے والا بھی جنتی، مرنے والا بھی جنتی، مارنے والا بھی رضی اللہ، مرنے والا بھی رضی اللہ۔ لیکن یہ تفریق اگر کسی قوم میں پتہ ہے اور کسی کو یہ شعور دیا گیا ہے کہ قاتل کو قاتل کہنا ہے، مظلوم کو مظلوم کہنا ہے، یہ آپ کو فرش عزا سے ملا۔ یہ امام حسین کے کردار نے بتایا کہ ظالم کو ظالم کہنے کی جرت پیدا کرو، اور مظلوم چاہے کہیں بھی ہو اس کی حمایت کے لیے قدم اٹھاؤ، کیونکہ فرش عزا آپ کو علم دیتا ہے۔ تیسرا عین عقیدہ، مجلس عزا آپ کے عقیدوں کو مضبوط کرتی ہے۔ مجلس امام حسین آپ کے عقیدوں کو مضبوط، یہاں عقیدہ ولایت مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ امامت مضبوط ہوتا ہے، توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آخرت کا عقیدہ کمزور بن گیا، انسان صرف دنیا کے پیچھے لگ جائے گا اور آخرت کو بھول جائے گا۔ لیکن جس کا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہے وہ پیسہ بھی کمائے گا، 10 بار سوچے گا لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، وہ بیٹی کی تربیت کرے گا 100 بار سوچے گا۔ آج سب سے زیادہ اٹیک، وہ آخری موضوع ہے میرا جس پہ ہونے والا، فیملیز پہ اٹیک ہونے والا ہے۔ کربلا میں فیملی لا امام حسین، کربلا کا پیغام جنہوں نے اور جن شخصیتوں نے پھیلایا وہ فیملیز نے پھیلایا۔ اگر کربلا میں امام حسین کی فیملی نہ ہوتی، پیغام امام حسین اتنا نہ پھیلتا۔ کربلا انسان بناتی ہے، کربلا معاشرہ بناتی ہے، کربلا افراد بناتی ہے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ صحیح عقیدے کے ذریعے سے، کہ سر کٹا دینا پر عقیدے سے پیچھے نہ ہٹنا، میں سمیت تمار بن جانا پر عقیدے سے پیچھے نہ ہٹنا، مالک اشتر بن جانا پر عقیدے سے پیچھے نہ ہٹنا۔ تو کربلا عقیدہ، کربلا علم، کربلا عقل۔ چوتھی چیز جو کربلا دیتی ہے وہ عبرت ہے۔ کربلا کا واقعہ سنو، مقام عبرت ہے۔ شہید مطہری کا میں نے سنایا، عبرت یہ کہ کربلا کا شمر سنا، آج کے شمر کو پہچانو۔ کربلا کا ظلم سنا، آج کے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر صبح سے شام تک یزید پہ لعنت بھیجو لیکن آج کے ظالم پر لعنت نہ بھیجو، اس یزید پہ لعنت بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کربلا مقام عبرت ہے۔ خدا قصے کہانیاں قرآن میں سناتا ہے، وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان لب اور صاحبان عقل، کیا حاصل کرو؟
عبرت حاصل کرو۔ پانچویں چیز جو کربلا سے ملتی ہے، کربلا مقام عزت ہے۔ کربلا کا مطلب اہل بیت کا چاہنے والا کبھی بھی اپنی سیلف رسپیکٹ پہ نو کمپرومائز ہے۔ فرمایا حرام ہے تم پر ایسے سفر میں بھی جانا جہاں پہ تمہاری بے عزتی کی جائے۔ کہ مولا پیسے نہیں، چلا جاؤں، فری میں لے کر جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا فری میں کام کیا کروائیں گے؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی پاؤں دبوائے، کوئی برتن دھلوائے، کوئی کپڑے دھلوائے۔ فرمایا نہیں، ایسے فری کے سفر میں بھی نہ جاؤ جہاں پہ تمہاری عزت کمپرومائز ہو جائے۔ فرمایا پیسے دے کر بھی اگر عزت کو خریدا جائے تو عزت کو خریدو، کیونکہ عزت ہے تو سب کچھ ہے۔ کبھی اپنی عزت پہ کہا نا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ سر کٹا دینا پر اپنی عزت پہ بھی کمپرومائز نہ کرنا، ظالم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، سجدہ دینا ہے تو رب کی دربار میں سجدہ دینا۔ چھٹا عین، عین عواطف۔ کربلا اور مجلس امام حسین سننے سے آپ کے ایموشنز نہیں مرتے، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جناب علی اصغر کے مصائب میں رو گے، دل زندہ رہے گا۔ علی اکبر کے مصائب میں رو گے، دل زندہ رہے گا۔ اب جو علی اصغر پہ روئے، ظلم کربلا پہ روئے، کیسے ممکن ہے وہ فلسطین کے لیے آواز نہ اٹھائے؟ کیسے ممکن ہے کسی مظلوم، چاہے پاکستان یا پاکستان سے باہر کسی پر ظلم ہو، اس کے لیے آواز نہ اٹھائے؟ تو کربلا عواطف کا نام ہے۔ ساتواں عین، عین عرفان۔ کربلا معرفت کا نام ہے۔ عاشورہ انسان کو معرفت دیتا ہے۔ رہبر معظم آغا خامنئی کے پاس جب مداح، شاعر، ذاکر نوح خان، میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں لیکن ہمارے عزیز نوح خان ہر بار ناراض ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا بات کرنا ہی میں نے کم کر دی ہے، لیکن اشارہ صرف دے رہا ہوں۔ مقصد نوح خانی، مقصد خطابت، مقصد مجلس۔ آغا قراتی تو لفظ استعمال کرتے، کہتے ایک لفظ ہے شور، ایک لفظ ہے شعور۔ شور، شور شرابہ، ہلا گلا۔ شعور ہے فکر کو بیدار کرنا۔ اگر مجلسوں میں شور ہو، شعور نہ ہو، ہماری ایکٹیویٹی میں شور ہو، بہت شور ہو، ہنگامہ ہو، لیکن شعور نہ ہو تو فائدہ نہیں۔ تنی ذکر ابا عبداللہ کا مطلب ہے شعور دینا، اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا، اس کی سوئی ہوئی فکر کو بیدار کرنا۔ مولا حسین فرماتے ہیں میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کیونکہ مسلم معاشروں میں اسلام کی نشانیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی تفصیل میں آگے آؤں گا۔ چار چیزیں جس کی وجہ سے امام حسین فرماتے ہیں میں قیام کر رہا ہوں، اور یہ چار چیزیں اگر تمہارے سماج میں نہیں، اگر تمہارے معاشرے میں نہیں، تو تمہیں قیام کرنا چاہیے۔ مسلم معاشرے کی نشانی، مسلم معاشرہ خاتون حجاب کرتی ہے، مسلم معاشرہ ہے۔ یورپ ویسٹ چلے جائیں، حجاب نہیں، غیر مسلم معاشرہ ہے۔ سیٹرڈے سنڈے نائٹس وہاں کلبس ہیں، ناچ گانا ہے، شور شرابہ، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شعور نہیں، شور بہت ہے۔ فرمایا یہ معاشرہ غیر مسلم معاشرہ ہے۔ مسلم معاشرہ مسجد، اذان، آواز، حجاب، غیرت، حیا، یہ مسلم معاشرے کی نشانی ہے۔ غیر مسلم معاشرہ بے حیائی، بے غیرتی، بے حیائی، نشہ، شراب عام۔ اگر وہ ساری چیزیں میرے معاشرے میں آ رہی تو مسلم معاشرہ نہیں۔ معالم الاسلام، تاکہ اسلام کی نشانیوں کو بلند کیا جائے۔ یزید النشانیوں کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ اب رہبر معظم ان نوح خانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمہاری شاعری میں، نوحہ بناتے ہو، شعر بناتے ہو، اس کے اندر عرفان ہونا چاہیے، معرفت۔ قالب شعر، شعر جب بنتا ہے، کہتے ہیں نا آپ بہت بڑے مطالب کو ایک کوزے کے اندر بند کر سکتے ہو، ایک شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے۔ کہا تمہارا چناؤ جو شعر کا ہونا چاہیے وہ ایسا ہو کہ جوان جب یہ نوحہ سنے، اس نوحے سے عبرت لے کے کوئی نمازی بنے، کوئی با اخلاق بنے، جس میں پتا چلے کہ مقصد ابا عبداللہ الحسین کیا تھا۔ اتنا خرچہ، 4 ارب روپے تم خرچہ کر رہے ہو، یہ جوان جب مجلسوں سے نکلیں ایک معاشرہ نظر آئے کہ یہ حسینی معاشرہ ہے، پتا چلے کہ یہ نسلیں ابا عبداللہ کی ماننے والی نسلیں ہیں۔ ایک شیعہ مجلس میں آئے، لیکن میں نے کل امیر المومنین کی 2 مثالیں دی کہ مولا فرماتے خدا دونوں گروہوں پہ لعنت کرے۔ ایک وہ گروہ جس میں عمل تو تھا پر عقیدہ نہیں تھا، دوسرا وہ گروہ جس کے اندر عقیدہ تو تھا پر عمل نہیں تھا۔ خوارج عمل تھا، عقیدہ غلط تھا، دن رات نمازیں، عبادت، روزہ، لمبی لمبی داڑیاں، لمبے لمبے سجدے، نماز شب پڑھنے والے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، عقیدہ غلط کہ امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ کہ اللہ ان پر بھی لعنت کرے، یہ افراط میں چلے گئے۔ کہ دوسرا طبقہ تفریط میں چلا گیا۔ کون سا طبقہ؟ طبقہ مرجعہ، جو کہتے تھے دل پاک ہونا چاہیے، عمل کی کیا ضرورت ہے، بس دل پاک ہو، بندہ نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑتا،
خاتون حجاب کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس باپ میں یہ تمیز نہ ہو کہ بیٹی کا لباس کیسا ہونا چاہیے 7 سال کے بعد۔ تربیت بچپن سے ہوتی ہے۔ آج کل کوئی بیٹی 8 سال میں سر پہ دوپٹہ پہن لے، 7 سال میں باپ اسے پہنا دے تو بڑی ایج کی خواتین کہتی ہیں بچی تو بھی چھوٹی، آپ اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کے فریڈم کو روک رہے ہیں، اس کی آزادی کو روک رہے ہیں۔ اور وہی خاتون مجلس ابا عبداللہ الحسین میں آتی ہے، سنتی ہے کہ جب خیموں پہ حملہ ہوا اور اس ظالم نے جناب سکینہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا یا مقنعے پہ ہاتھ ڈالا تو کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی، میں کس کی بیٹی ہوں؟ 4 سال کی بچی لیکن سر پہ چادر ہے۔ ایک کام جو اس نے بڑے ہو کر کرنا ہے تو اس کی تربیت کب سے ہونی چاہیے؟ بچپن سے۔ جب اس کے سب کانشیس میں چیز جائے گی تو وہ کانشیسلی اس کام کو کرے گا۔ اسی طرح غیرت کیوں اسلام میں 7 سال کا بچہ ہوا بسترے الگ کر دو؟ گھر میں ایک بیٹی ہے، مثلا 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ بیٹے کی تربیت کیسے، بیٹی کی تربیت۔ آج صبح سے شام تک باپ کو یہ فکر ہے کہ پیسہ کیسے کماؤں، بڑا گھر کیسے لوں، بڑی گاڑی کیسے لوں، لیکن یہ نہیں تو گھر کس کے لیے لے رہا ہے، تو گاڑی کس کے لیے لے رہا ہے۔ مقصد ازدواج، مقصد شادی، فیملی بنانے کا مقصد۔ آؤ کربلا کے اندر فیملیز دیکھو نا، بنو ہاشم کی فیملیز ہیں کربلا میں، اصحاب کی فیملیز ہیں کربلا میں، کون کون سی فیملیز کربلا میں آئیں اس کا ذکر تاریخ میں موجود ہے۔ ان فیملیز کا کردار کیا تھا؟ تقریباً 80 کے قریب اسرائے کربلا ہیں۔ ان 80 میں کتنے مرد تھے؟ ایک امام محمد باقر، امام زین العابدین، چھوٹے چھوٹے بچے، باقی ساری خواتین ہیں جنہوں نے پورا کلچر آف کربلا لے کر چلی ہیں۔ آج آپ تک کربلا پہنچی ان فیملیز کی وجہ سے پہنچی۔ تو رہبر معظم بٹھاتے ہیں ان نوح خانوں کو، کہتے ہیں تمہاری شاعری میں بصیرت ہونی چاہیے۔ ایران کے شاعر محمد رسولی، آپ اس کی شاعری ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں۔ آج تک کسی نوح خان کے ذہن میں آیا کہ جناب زہرا کی تسبیح پہ بھی نوحہ پڑھا جائے مثلا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس پہ نوحہ بنا دیا انہوں نے۔ وصیت امیر المومنین پہ حسن حسین، یتیموں کا خیال کرنا، نوحہ پڑھا ہے اس پہ۔ وہ جو امیر المومنین چاہتے ہیں اسے نوحے میں لا کے اس کو سما دیا، کوزے میں بند کر دیا۔ وہ جو جناب سیدہ چاہتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھی جائے، اور کہاں کہاں الحمدللہ کہا، پہلو شکستہ ہوا کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کو سارا نوحے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ایون حب الوطنی، محمود کریمی کا میں نوحہ سن رہا تھا، اس سال نوحہ پڑھا ہے، ابھی جنگ ہوئی ہے تو ظاہر ہے وطن کی محبت میں، لیکن نوحے میں بنا دیا انہوں نے۔ اب وطن کو کس سے ملا؟ امام حسین سے ملایا، کہ وہ وطن جس میں رہنے والے عاشقان امام حسین۔ رب دینا ہوتا ہے آپ کو، گریز دینا ہوتا ہے آپ کو۔ میں ایک نوحے سے نسل بنا سکتا ہوں۔ اب سوال ہے کہ میں کیسی نوحہ خانی کر رہا ہوں؟ 6-7 منٹ کے نوحے میں صرف محور کسی کی ذات رہے اور فکر امام حسین کی طرف نہ جائے تو فائدہ نہیں میرے عزیز۔ کسی خطیب کو یہ توفیق نہ ہو کہ 10 منٹ ولایت پہ پڑے، وقت کی ضرورت پہ پڑے، لیڈرشپ پہ پڑے، وقت کے ظالموں کے خلاف پڑے۔ بعض خطیب تو بھپر جاتے ہیں کہ آپ کا کیا کام مجلس امام حسین میں اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جناب امام حسین یہی سکھاتے ہیں کہ ظلم کے مقابلے میں کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ۔ کربلا اگر میری بیٹی کو باحجاب نہ بنائے، کربلا میری نسل کو اگر نمازی نہ بنائے، کربلا اگر میرے جوان کو غیرت مند نہ بنائے، کربلا کا مقصد کیا ہے؟ کلام امام حسین میں کربلا نظر آتی ہے کہ اپنی شاعری ایسی کرو جس سے نسلیں بنیں۔